بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک قصص کی پہلی ویڈیو کے ساتھ میرا سلام قبول کیجیے۔ آج ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی اور شہادت پر روشنی ڈالیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا ظہور 3 شعبان 3 ہجری بمطابق 18 جنوری 625 عیسوی باروز جمعۃ المبارک میں ہوا۔ جب آپ کا اس دنیا میں نزول ہوا تو آپ نے کسی بھی مستور کا دودھ نہیں پیا، بلکہ شہنشاہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لائے اور ان کے دہن مبارک میں اپنی زبان مبارک دی۔ اس زبان اقدس سے چشمہ لبن جاری ہوا جس سے آپ سیراب ہوئے اور پھر وہ 1 ہفتہ کے لیے کافی ہو گیا۔ اس طرح شہنشاہ انبیاء علیہ السلام ہر ہفتے تشریف لاتے اور اپنے لخت جگر کو لبنان کوثر سے سیراب فرماتے رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اس بیٹے کا خون میرا خون ہے اور ان کا گوشت میرا گوشت ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے اللہ تو اس سے محبت کر جو میرے اس بیٹے سے محبت کرے۔ جس روز آپ کی دنیا میں آمد ہوئی تو اس روز جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کو مبارکباد پیش کی اور ان کے واقعات سنائے، جس پر سرور کونین نے گریہ فرمایا اور فرمایا اے اللہ تو اس قوم پر لعنت کر جو میرے اس نور نظر کو عالم غربت میں شہید کرے گی۔ شہنشاہ انبیاء کو ان سے اس قدر محبت تھی کہ کبھی انہیں کاندھے پر اٹھا کر ناکا بن کر ان کا جی بہلاتے تھے تو کبھی نماز کے دوران سجدے میں پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے 70 تکبیر تک اپنا سجدہ طویل فرماتے تھے۔ شہنشاہ انبیاء کے ان سے محبت کے بہت سے واقعات ہیں۔ کتب تاریخ میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو بچہ کسی بھی طرح شہنشاہ معظم امام حسین سے مشابہت رکھتا تو آپ کو وہ بھی بچہ پیارا لگتا تھا۔ جیسا کہ ایک روایت ہے کہ ایک دن کسی بچے کے رونے کی آواز آئی تو آپ نے فرمایا اس کے ماں باپ سے جا کر کہیں کہ اسے دوبارہ کبھی نہ رونے دیں، کیونکہ اس کا رونا میرے حسین سے بہت مشابہ ہے اور ہمیں اس کے رونے سے اذیت پہنچتی ہے۔ شہنشاہ معظم کریم کربلا وہ پاک ذات ہیں کہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ عید کے دن آپ کے لیے رضوان جنت بہشت بری سے پوشاکیں لایا کرتے تھے، کیونکہ یہ جوانان جنت کے سردار تھے۔ آپ کی دنیا میں آمد پر کئی ملکوت کے گناہوں سے درگزر کیا گیا، جیسا کہ دردائیل فرشتہ اور فطرت فرشتہ تھے جو کہ ہزاروں لاکھوں برس سے ماتوب الہی تھے، مگر ان کے گہوارے سے اپنے پر مس کرنے سے ان کی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ ان کے فضائل کا احاطہ کرنا ناممکن ہے۔ ان کے معجزات لاتعداد ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے اس سارے پاک خاندان کی زہری حیات طیبہ ہی ایک مکمل معجزہ ہے اور ان کا وجود مسعود و مقدس ہی اللہ جل جلالہ کا ایسا زندہ معجزہ ہے جس کا اعادہ بھی محال ہے۔ ظاہراً یہ سرور کونین کی ذات کا حصہ ہیں اور باطن یہ انہی کے نور اول کا جزو ہیں، کیونکہ ان کا نور اقدس و اطہر اس نور اول سے مشتحق ہوا ہے۔ ان کا بچپن شہنشاہ معظم سرور کونین کی آغوش میں گزرا ہے اور تقریباً 7 سال تک شہنشاہ معظم سرور کونین ان کی ناز برداریاں فرماتے رہے۔ جب ان کی ظہری عمر 7 سال کی تھی تو شفیق نانا پاک کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور پھر چند ماہ بعد شفیق والدہ پاک کا وصال ہو گیا۔ 37 سال تک ان کے سارے اثر پر بابا پاک امیر کائنات کا سایہ رہا اور ان کی امامت میں آپ بحیثیت امام سامت کے رہے۔ اس کے بعد 10 سال تک اپنے بڑے بھائی یعنی امام حسن علیہ السلام کی امامت میں امام سامت کی حیثیت سے رہے۔ ان کی شہادت 50 ہجری میں ہوئی تو آپ نے منصب امامت و ولایت مطلقہ کو سنبھالا اور اگلے 10 سال تک آپ امام ناطق کی حیثیت سے ناظم کائنات رہے۔ اس دوران حکومتوں نے بہت زیادہ نشیب و فراز دیکھے، مگر آپ نے ان میں کوئی مداخلت نہ کی، کیونکہ آپ کا منصب کوئی سیاسی یا اعتباری منصب نہ تھا، بلکہ یہ تو عہدہ الہی تھا جس کا تعلق حکومت ظاہری سے نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ ہر زمانے کا امام اپنے زمانے میں شہنشاہ معظم سرور کونین کے کردار کا آئینہ کل نما ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اگر فلاں زمانے میں سرور کونین ظاہری طور پر موجود ہوتے تو وہ کیا کرتے، تو پھر اسے زمانے کے امام کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا انہوں نے کیا کیا ہے۔ ہمارے مسلمات مذہب میں سے ہے کہ شہنشاہ معظم سرور کونین نے امیر کائنات متصرف بالموجودات
تورات کو ایک صحیفہ عطا فرمایا تھا جس میں سارے ائمہ معصومین کے لیے ایک دستور العمل لکھا ہوا تھا۔ پھر ہر امام اس صحیفے کو اگلے امام تک منتقل فرماتا رہا اور اس صحیفہ پر 12 مہریں لگی ہوئی تھیں۔ جب بھی یہ صحیفہ کسی امام کی طرف منتقل ہوتا تو وہ اسے کھول کر اس میں سے اپنے لیے احکام رسول اللہ کو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، اور ہر امام زمان کسی بھی وقت میں اللہ جل جلالہ سے منقطع نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا رابطہ ہمیشہ خالق سے قائم رہتا تھا۔ جس دور میں معاویہ نے اپنا بد کردار بیٹے یزید ملعون کی بیعت لینے کا پروگرام بنایا تو اسے بہت سے لوگوں نے روکا، مگر چند چاپلوسی کرنے والوں نے اپنے خرد برد اور گھوٹالوں پر پردہ دینے کے لیے اس کی تائید کی تو وہ یزید ملعون کو خلیفہ بنانے کا خواب دیکھنے لگا۔ یزید ملعون سے پہلے حکام حکومت میں جو غیر شرعی افعال و کرتوت تھے وہ ظاہری شریعت کی چادر میں چھپے ہوئے تھے، مگر یزید ملعون نے تو وہ ہلکا سا شریعت کا جو پردہ تھا وہ بھی اتار پھینکا۔ دن دہاڑے درباروں میں شراب و کباب و شباب کی محفلیں جمنے لگیں، شہنشاہ معظم سرور کونین کی نبوت اور رسالت پر آوازیں کسے جانے لگے، شریعت کا مذاق اڑایا جانے لگا، چادر شریعت کو تار تار کیا جانے لگا، ہزاروں صحابہ رسول کی توہین و تذلیل ہونے لگی۔ اس ملعون کے دور حکومت میں سفید ریش اصحاب اکرام کی جو جوان بیٹیوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ بدنام زمانہ واقعہ حرہ میں تو مدینہ میں لشکر یزید ملعون نے اجتماعی عصمت دری کر کے 1000 ناجائز بچہ پیدا کیا، اور صحابی رسول حضرت ابو سعید خدری کی سفید داڑھی نوچ لی گئی۔ ماں بہن اور بیٹی کے رشتوں کو حلال قرار دیا گیا۔ تاریخ اسلام کا مکمل سیاہ باب اس دور سے شروع ہوتا ہے۔ اس دور میں یزید ملعون نے فرزند رسول سے بیعت طلب کی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ہم اور ہمارے رفیقائے کفر وسیان جو کچھ کر رہے ہیں اس پر مہر تصدیق ثبت کی جائے کہ یہی اصلی اسلام ہے اور نعوذ باللہ یہی شریعت رسول ہے۔ آپ خود سوچیں، جس نواسے نے اس دین اور شریعت کے لیے اپنے ضعیف نانا کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہو، جس پاک نواسے نے اپنے گھر کے مقدس افراد کو اسی دین پر قربان ہوتے دیکھا ہو، جس پاک نواسے نے جنگ احد میں اپنے مقدس و مطہر نانا پاک کے دندان مبارک اسی دین کی ترویج کے جرم میں شہید ہوتے دیکھے ہوں، وہ ان ساری چیزوں کو فراموش کر کے ایک قاتل شریعت، ایک شرابی کے ہاتھ پہ اپنے نانا پاک کے دین کو کیسے بیچ سکتا تھا؟ آپ خود سوچیں، جس دین کی حفاظت کرتے کرتے جس کا سارا گھر قربان ہو چکا ہو، وہ ان ساری قربانیوں کو بھول کر صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس مقصد و مشن سے ودڈرا کر لے، یہ کیسے ممکن تھا؟ اب تو یہ وہ مقام تھا کہ اس مشن و مقصد کو بچانے کے لیے چاہے ہزاروں جانیں ہی چلی جاتی، وہ اس مشن سے دستکش نہیں ہو سکتے تھے۔ ضعیف نانا پاک اور ضعیف والدین کی اس دین و مشن پر قربانیاں دیکھ چکے تھے۔ اپنے سارے خاندان پاک کے خون اور پسینے کی محنت کو وہ صرف اپنی جان کی خاطر کیسے لٹوا سکتے تھے، اور کفر و شرک، ظلم و جوار اور فسق و فجور کو وہ بطور اسلام کیسے قبول فرما سکتے تھے؟ کفر و شرک جب تک شریعت ظاہری کے لبادے میں ہوتا ہے تو وہ نفاق کہلاتا ہے، اور جب لیاس شریعت کا لباس اتار پھینکتا ہے تو کفر صریح بن جاتا ہے۔ سرور کونین نے منافقین کو ہمیشہ تنبیہ فرمائی، مگر کسی کو سزا نہیں دی۔ اس طرح اوصیاء پیغمبر نے بھی اپنے اپنے زمانہ کے منافقین یعنی چھپے ہوئے کفار کو کبھی سزا نہیں دی اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایکشن لیا تھا۔ اب تو وہ کفر و نفاق کے بال سے بہر آ چکا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا کرنا اللہ اور اس کے پاک حبیب کے ساتھ دھوکہ کرنے کے مترادف تھا۔ اس لیے شہنشاہ معظم کریم کربلا کو کوفیوں کی دعوت کو قبول کرنا پڑا اور اپنے پاک نانا کے بتائے ہوئے راستے پر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہونا پڑا اور انہیں اثر نو لا الہ الا اللہ کی بنیاد رکھنی پڑی۔ پھر وہ زمانہ آیا کہ جب آپ نے وطن چھوڑا اور پردہ داران توحید اور رسالت کو لے کر توحید کو بچانے کے لیے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں 3 شعبان کو پہنچے اور وہاں سے ذی الحج میں کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ کوفے والوں نے آپ کو بلایا تھا کہ ہم کسی فاسق و فاجر کی اطاعت نہیں کر سکتے، آپ یہاں تشریف لا کر ہمیں یہ فرمائیں کہ ہم اس موجودہ صورتحال میں کیا کریں۔ پہلے تو امام نے فرمایا کہ تم یہاں آ جاؤ، مگر انہوں نے 30,000 سے زیادہ خطوط بھیجے کہ آپ ہمارے شہر کو زینت بخشیں
اور ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اگر آپ ہماری ہدایت کو تشریف نہ لائے تو پھر بروز قیامت ہم آپ کے دامنگیر ہوں گے، کیونکہ آپ پر اپنے فرائض منصبی میں سے فریضہ ہدایت کو نبھانا بھی واجب ہے۔ جب اس طرح کے خطوط آنے لگے تو آپ نے پہلے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم بن عقیل بن ابو طالب کو کوفہ کی طرف روانہ فرمایا اور پھر خود بھی کوفہ کی طرف تشریف لے جانے کا پروگرام بنایا۔ اس پر امام مکہ سے واپس مدینہ آئے اور جد اطہر سے دوبارہ اپنے لیے احکام لیے وہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے، مگر آپ کے کوفہ پہنچنے سے پہلے بد نہاد کوفی جان کے خوف سے یزید ملعون کے عامل کوفہ عبید اللہ ابن زیاد بن سمیح ملعون کے ساتھ مل گئے، جس کی وجہ سے کریم کربلا کو کوفہ جانے کے بجائے اس مقام کی طرف سفر کرنا پڑا، جس کے بارے میں سرور کونین اور امیر کائنات نے بارہا فرمایا تھا کہ مقصد توحید اور رسالت کو بچانے کے لیے ہمارے فرزند کریم کربلا یہاں تشریف لائیں گے اور یہاں ان کی مقدس آل کا بے دردی کے ساتھ خون بہایا جائے گا، جن کی شہادتوں کا کریڈٹ خود سرور کونین کو عطا فرمایا جانا ہے۔ شہنشاہ معظم 3 محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا میں تشریف لائے۔ 7 محرم کو آپ پر پانی بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کے معصوم بچے اور نبی زادیاں 3 دن تک پیاس کے صدمات جھیلتی رہیں، مگر نام نہاد مسلمان اپنے نبی کی پاک آل کو پانی تک دینا جائز نہ سمجھتے تھے۔ 10 محرم الحرام کے دن اس کائنات کی وہ عظیم جنگ ہوئی جس کے بارے میں اہل قلم نے سب سے زیادہ لکھا، اہل منبر نے سب سے زیادہ بیان کیا اور اہل سماعت نے سب سے زیادہ سنا۔ پھر کیا ہوا اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو زبان رسالت چوس کر پروان چڑھے تھے انہیں پیاسا شہید کر دیا گیا، جن کے پشت پر سوار ہونے کی وجہ سے سرور کونین سجدے سے سر نہ اٹھاتے تھے، عین نماز کی حالت میں ان کا سار اتر خنجر ظلم سے جدا کر دیا گیا، جن کے احترام میں سرور کونین نمازوں کے سجدوں کو طول دیتے تھے، انہیں شہید کر کے ظالمین نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے۔ سرور کونین جن کے گلوئے مبارک اور لب عطر کے بوسہ لیا کرتے تھے، اس گلے پر ظلم روا رکھا گیا۔ سرور کونین جن کے جسم خون اور گوشت کو اپنا جسم خون اور گوشت فرمایا کرتے تھے، اس جسم کو تپتی ریت پر بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد اگلے دن اپنے نبی کی مقدس بیٹیوں کو نام نہاد مسلمان بغیر پوش والے معاملوں پر سوار کر کے کوفہ لائے۔ اس کے بعد ان نبی زادیوں کو بیسیوں بازاروں میں پھرایا گیا اور اس کے بعد انہیں یزید ملعون کے دربار میں پیش کیا گیا۔ اس دن ظالمین نے اپنی فتح کا جشن منایا، جبکہ آل رسول گریہ و بکا میں مصروف تھی۔ یہ لٹا ہوا قافلہ 16 ربیع الاول کو شام دمشق میں داخل ہوا اور وہاں سے رجب کے مہینے میں رہائی ملی اور ماہ شعبان میں یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا۔ شہنشاہ معظم کریم کربلا امام حسین علیہ السلام کی دنیا میں آمد 3 شعبان 3 ہجری بامطابق 18 جنوری 625 عیسوی باروز جمعہ ہوئی اور شہادت 10 محرم الحرام بامطابق 9 اکتوبر 680 عیسوی باروز جمعہ ہوئی۔ بوقت شہادت آپ کی عمر شریف قمری حساب سے 57 سال 5 ماہ 7 دن اور شمسی حساب سے 55 سال 8 ماہ تقریباً 22 دن بنتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔